لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے دشمن ہو گئے، لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے دشمن ہو گئے، وہ علی کس کو سناؤں جو میرے سینے میں ہے۔ اب آپ کے سامنے وکیل ولایت میر کائنات علامہ آصف غزالوی صاحب آپ فیصل آباد خطاب فرمائیں گے۔ ان کے بعد راولپنڈی کی ماتمی تنظیموں کے نوخان نوخانی کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المنسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بطیب الاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام على بلقیس حجرت تقدیس الجلال وعاصیت التقلید والکمال ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الآئمہ ام المعصومین ام ابیہا الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ معصومۃ الکبریٰ الفاطمة الزہراء ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ آقا ذاتی آج کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی اس عبادت کا مکمل اجر بانیان کے مرحومین، حاضرین کے مرحومین، شہداء ملت جعفریہ کے نام اعمال میں درج فرمائے۔ میرا مالک ہر ایک علی ولی اللہ پڑھنے والے کو ہر طرح کی جسمانی روحانی بیماری سے محفوظ و مامون فرمائے۔ عزاداری مظلوم کربلا کے رستے میں جو مشکلات ہیں میرا مالک انہیں دور فرمائے۔ امام حسین کی عزاداری کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ ہمیں ایمان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس پرشوق دور میں جناب سیدہ کی طرفداری اور سیدہ کے دشمن سے نفرت کا جذبہ عطا فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کے لیے بلند آواز سے صلوات اجازت ہے ذکر شروع کیا۔ خدا نے اپنے دین کو منوانے کے لیے 1.25 لاکھ نبی زمین پہ اتارے۔ ہر دور کی حجت نے ہر دور کی امت کے سامنے دین کو منوایا، لیکن ہر دور کی حجت کا ساتھ ہر دور کی امت نے مکمل نہ دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ نبی کو مانتے تھے، پہچانتے نہیں تھے۔ اول سے لے کے آج تک، پہلے دن سے لے کے آج تک جھگڑا اس بنیاد پہ ہے کہ خدا منوانا نہیں چاہتا، پہچانوانا چاہتا ہے۔
ابلیس کو خبر تھی کہ آدم اللہ کا خلیفہ ہے، لیکن اس نے آدم کی خلافت کو پہچانا نہیں تھا۔ مکہ کے کافر جانتے تھے کہ نبی صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ انہوں نے کسی نے انکار نہیں کیا کہ تو سچا نہیں، انہوں نے کہا سچا بھی تو، امین بھی تو۔ وہ رسول کی صفتوں کا اور فضیلتوں کا اعلان کر رہے تھے، لیکن پھر بھی کافر تھے۔ کافر اس لیے تھے کہ وہ رسول کی فضیلت مان رہے تھے، حقیقت کو نہیں مان رہے تھے۔ وہ یہ مان رہے تھے کہ وہ صادق ہے، امین ہے، لیکن محمد رسول اللہ نہیں پڑھ رہے تھے۔ صرف محمد رسول اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے کافر کے کافر رہ گئے۔ صادق ماننے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، امین ماننے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ فضیلتوں کو مانا جائے اور حق کا اعتراف نہ کیا جائے تو پھر بھی کافر کے کافر ہی رہتے ہیں۔ جیسے رسول کو صادق اور امین مانا جائے اور محمد رسول اللہ نہ پڑھا جائے تو پھر بھی بندہ کفر سے باہر نہیں آتا، ایسے علی کی فضیلت کو مانا جائے لیکن علی اور ولی اللہ نہ پڑھا جائے بندہ پھر بھی کفر سے باہر نہیں آتا۔ جھگڑا فضیلت علی مسلمان سے یہ نہیں ہے کہ علی کو مانو، ہمارا مطالبہ ہے کہ علی کے حق کو پہچانو۔ ید اللہ ہونا، عین اللہ ہونا، نفس اللہ ہونا، یہ فضیلت علی۔ فاتح خیبر فضیلت علی، سرداد حلقہ فضیلت علی، یعصوب الدین ہونا فضیلت علی۔ فضیلتوں کی اعتراف کا نام ولایت علی۔ فضیلتیں مانی جائے اور حق نہ مانا جائے، جیسے کہ نبی کی فضیلتیں مانی جائیں اور رسالت کا حق نہ مانا جائے بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ علی کے فضائل مانے جائے اور علی کی ولایت کو نہ مانا جائے بندہ پھر بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ صحابہ کو سب کچھ مانا جائے لیکن صحابہ کے حق کو نہ مانا جائے بندہ پھر بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ والد حسین آپ کے حق کو، میرا خیال ہے کہ موضوع میں قریب آتا ہے۔ ہمارا مطالبہ آپ سے نبی کی بیٹی بہت دور بیٹھ کے اگر آپ تشریف آگے لے جاتے ہیں تو میرے لیے باعث سے عزت ہو۔ ہمارا مطالبہ لوگوں سے یہ نہیں ہے جناب یاسر غفار آپ کے شہر کے میرے والد کے منظور نظر نہ، ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ رسول کی بیٹی کو سیدۃ النساء، سیدۃ النساء ہونا یہ بیوی کی فضیلت ہے، جنت کی عورتوں کی سردار فضیلت، حسنین کی ماں فضیلت، علی کی زوجہ فضیلت، فضل حق ہے۔ اگر بات چھڑ ہی گئی ہے تو پھر نتیجے پہ جانی چاہیے۔ ہم بڑے ہوش والی قوم ہیں، ہم جذباتی قوم نہیں۔ دشمن حملہ کہیں سے کرے تو ہم بات آخر تک لے کے جاتے ہیں۔ چل ملاؤں یہ تو مان گیا کہ دربار میں گئی تھی، اب بحث کا دروازہ اس سے آگے چلے گا، اب بحث اس سے آگے جائے گی۔ یہ تسلیم کر لیا، تمہارے علماء اور مشائخ بھی تسلیم کر لیا کہ سیدہ گئی تھی، پھر اس سے آگے اب بحث جائے گی، چاہے وہ مناظرے کی صورت میں ہو چاہے وہ عدالت کی صورت میں ہو۔ پھر تو اگر یہ سورج طلوع ہوگا اور جناب سیدہ نے اگر یہ دن ہماری زندگی میں دیکھنا نصیب کیا ہوگا تو پھر دنیا کی کسی بھی عدالت میں جا کے ہم مسلمان مولویوں سے یہ تو سوال کر لیتے ہیں کہ پہلے بتاؤ تم نماز میں درود کس پہ پڑھتے ہو؟ وہ کہیں گے آل محمد پہ۔ ہم سوال کریں گے بتاؤ سارا آل میں ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہیں گے آل میں ہے۔ پھر ڈوب کے مر جا، جن پہ نماز میں درود پڑھا جائے ان کی خطاؤں کو نہیں دیکھا، یا تو درود نکالو یا آئے تطہیر کا انکار کرو۔ سیدہ دربار میں گئی ہے، بحث سے آگے شروع ہوگی۔ اب ہم بتائیں گے خطا پہ کون تھا۔
تو اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے قبول، ورنہ ابھی تو وہ کتابوں سے سیاہی ختم ہی نہیں ہوئی جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر میں کبھی ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سینہ کر دے۔ ابن ماجہ سے لے کے نسائی تک، مسلم سے لے کے مشکات تک، ترمذی سے لے کے ابن داؤد تک، ہم دکھانے کے لیے تیار کہ ایک رسول کی بیوی کہہ رہی ہے کہ میں نے زہرا سے سچا کسی کو نہیں پایا۔ یا تو پھر کتابوں سے روایتیں نکالو کہ ایک طرف ایک بی بی کہہ رہی ہے کہ میں نے زہرا سے سچا کسی کو نہیں پایا، اب دونوں میں سے ایک صدی کا ماننا پڑے گا یا اسے ماننا پڑے گا یا پھر اسے دربار میں سیدہ گئی کہ تو تسلیم ہو گیا۔ اب اس سے آگے بحث چلے گی کہ سامنے سے حدیث پیش کی گئی، بی بی نے جواب میں حدیث نہیں پڑھی، بی بی نے جواب میں آیتیں پڑھی۔ کیا کہنے حکمت عملی سیدہ، کیا کہنی شہزادی تیرے جنگ کرنے کے انداز۔ بی بی حدیث کا جواب حدیث میں بھی دے سکتی، لیکن بی بی نے قرآن کیوں پڑھا؟ بی بی نے قرآن اس لیے پڑھا کہ نماز کا حکم قرآن میں، کوئی بندہ نماز نہ پڑھے وہ تارک صلاۃ ہے، لیکن اگر کوئی نماز کے وجود کو نہ مانے تو کافر ہو جاتا۔ اس لیے کہ نماز کا حکم قرآن میں ہے، جس نے نماز کا انکار کر دیا اس نے قرآن کا انکار کر دیا۔ روزے کا حکم قرآن میں آیا، جس نے آیت کا انکار کر دیا قرآن کا انکار کر دیا۔ زکات کا حکم قرآن میں آیا، جس نے آیت کا انکار کر دیا اس نے قرآن کا انکار کر دیا۔ جس نے قرآن کا انکار کر دیا وہ کافر ہو گیا۔ بی بی اگر حدیث پڑھ دیتی وہ حدیث کا انکار کرتا تو وہ صرف گنہگار ہی ہوتا۔ بی بی نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتایا کہ تو حدیث کا انکار نہیں کر رہا، تو قرآن کا انکار کر رہا۔ میں تجھے گناہگار کرنے نہیں آئی، میں تجھے کافر کیا کہنے شہزادی۔ میری بات سیدہ تیرے جنگ کرنے کے انداز سے سفر۔ سوشل میڈیا پہ سوال اٹھ رہا ہے کہ جب پتا تھا شہزادی کو، کیونکہ اب یہ بات چھڑ گئی ہے، اب جنہیں نہیں بھی خبر تھی وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ صدر کیا ہے۔ قبلہ مبلغ اعظم مولا اسماعیل کا شہرہ آفاق میں ہے۔ مولا اسماعیل نے کہا تھا کہ جتنے بھی نئے شیعہ ہونے والے لوگ وہ خیبر پڑھ کے شیعہ نہیں ہوتے، وہ شجاعت علی دے کے شیعہ نہیں ہوتے، وہ حق سیدہ کی وجہ سے۔ اگر بات حق سیدہ پہ ہے تو سوشل میڈیا پہ سوال ہے کہ جب بی بی کو پتا تھا کہ سامنے سے حق نہیں ملنا تو پھر نبی کی بیٹی نے مانگا کیوں؟ چلے ہم شیعہ معصومہ سمجھتے ہیں، تو جب معصومہ کے علم میں تھا کہ مطالبہ کیا جائے گا اور سامنے سے انکار ہوگا تو پھر مطالبہ کیوں کیا؟ سوال پڑھتا ہوں جب نبی کو پتا تھا کہ کاغذ قلم نہیں ملنا، نبی نے کاغذ قلم کا مطالبہ کیوں کیا تھا؟ یا رسول اللہ آپ کے تو علم رسالت میں تھا یہ کاغذ قلم سے انکار کر دیں گے۔ فرمایا میں نے ماں کے بتا دیا تھا کہ یہ حدیث کے تاز لکھی جائے کہ میں نے مانگا تھا، انکار کس نے کیا تھا؟ کل تو پھر مورخ یہ بتائے گا کہ محمد کا انکار کرنے والا لعنتی ہوتا ہے۔ زہرا نے دربار میں فتح مانگ کے بتا دیا تھا کہ انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا، کل بھی لعنتی تھا، آج بھی مطالبہ جاگیر نہیں تھی۔ حق سیدہ اب مختلف قسم کے سوالات سوشل میڈیا پہ میری قوم کے بچوں کے لیے پیدا کیے گئے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جی سامنے سے حدیث پڑھی گئی تھی، کسی بھی مولوی سے پوچھو دوسری حدیث نہیں اٹھوائے گا، ایک حدیث میں پورا صدقہ کا مقدمہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا۔ وہ حدیث کیا ہے کہ حاکم نے کہا تھا کہ نبی کی حدیث ہے کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے۔ دوسری حدیث کسی کے پاس ہے نہیں، وہ کہتے ہیں یہ حدیث آئی تھی اور یہ حدیث بڑی پکی حدیث۔ نبی نے کہا تھا کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔
اس حدیث پہ مذہب شیعہ کے علاوہ غیر کھڑے ہیں، صرف ایک حدیث کا سہارا ہے کہ نبی نے کہا تھا کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بنتے۔ ہم شیعہ بھی سادہ لوگ، ہم بھی ان سے بحث کر رہے ہیں وراثت میں۔ اگر راول پنڈی کے غیور مومنین ساتھ دیں اور تھوڑا سا سماعتوں کو مداد کریں، میں اس دلیل کا ہمیشہ کے لیے سرتم سے دعا کروں۔ جو مولوی جو بھی ویڈیو بیان جاری کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے ٹھیک ہے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدہ دربار میں گئی تھی، لیکن سامنے سے بتایا گیا تھا کہ بی بی وراثت نہیں ہوتی نبیوں کی۔ نبی نے حدیث کہی کہ ہم جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہے، وہ امت کا ہے۔ صرف ایک وراثت میں بحث ہو رہی ہے۔ میرے سامنے غیور پڑھے لکھے مومن ہے، باپ زندگی میں میراث چھوڑ کے جائے تو اس سے وراثت کیا ہے؟ وہ اولاد کے منتقل ہے، بیٹے کا حصہ رہتا ہوتا ہے، بیٹی کا رہتا ہے، میراث کی تقسیم ہوتی، باپ چھوڑ گیا ورثہ تقسیم کر دو اس کی وراثت، یہ وراثت۔ اگر باپ زندگی میں اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو لکھ کے دے تو پھر وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ ملکیت ہوتی ہے۔ آپ بیدار ہی نہیں تھے، میں جملہ پلٹاؤں، رسول نے وراثت چھوڑی نہیں تھی، زندگی میں زہرا کو لکھ کے دے دی تھی۔ اس کا مطلب ہے فدق وراثت نہیں تھا، زہرا کی ملکیت تھا۔ حاکم نے وراثت میں قبضہ نہیں کیا، زہرا کی ملکیت میں قبضہ۔ فدق ملکیت تھی سیدہ بی بی دربار میں وراثت کا مطالبہ کرنے نہیں آئی، ملکیت کا مطالبہ۔ اور اگر وراثت ان کے نزدیک وراثت تھی اور نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا، نبی کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جاتے، تو پھر جس بی بی نے باپ کو نبی کے حجرے میں دفن ہونے دیا، اس نے کس رشتے سے ہونے کے لیے دیا؟ اگر فدق جاگیر بیٹی کو وراثت میں نہیں مل سکتی تو حجرہ بیوی کو وراثت میں کیسے مل سکتی؟ وراثت کے آج کے قانون کے مطابق بھی تقسیم وراثت اگر دیکھی جائے نا تو رسول کی وراثت اگر آج بھی دیکھی جائے تو اگر اولاد موجود ہو تو اولاد کا حصہ اور بیویوں کا حصہ بھی الگ ہوتا ہے۔ جب بیٹی کو وراثت نہیں ملی تو بیویوں کا کیسے ملی؟ اگر نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا تو بیت المال سے وظیفے کیسے ملتے رہے؟ اگر وراثت نہیں ہوتی تو تیسرے خلیفہ نے اپنے دماغ کو فدق کیوں دیا؟ اگر فدق سیدوں کا حق نہیں تھا، مامون رشید نے واپس کیوں کیا؟ پھر عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں آگے پھر واپس کیا۔ تمہارے خلافت کے قانون میں سے ایک چھین رہا ہے، دو واپس کر رہے ہیں۔ تم نے تینوں کو مانا ہوا، یا تو مانو کہ ایک ٹھیک تھا اور دوسرے دو نے غلطی کی۔ فدق سیدہ کی وراثت میں سیدہ کی بدلی ہے، اور ہم جیسے جاہل، ہم جیسے کم علم آج بی بی کے مقدمے پہ کیا بول سکتے ہیں؟ سیدہ اپنا مقدمہ خود لڑ گئی ہے۔ یاسر بھائی، سیدہ نے دربار میں کھڑے ہو گئے، جب حاکم نے کہا نا کہ رسول کی بیٹی میں حدیث پڑھ رہا ہوں، نبی کہہ کے گئے تھے کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، بی بی نے ایک جواب دے کے خلافت کا ساری تنزل کر دیا۔ بی بی نے کہا اچھا تیرے پاس حدیث ہے، میرے بابا نے تجھے کہا تھا کہ نبی وارث نہیں بناتے؟ ہاں ہاں مجھے کہا تھا۔ پھر تو بتا، تجھے میرے باپ نے وارث بنایا ہے؟ تو میں پھر تو بتا کیا تجھے میرے باپ نے وارث بنایا؟ اگر تجھے میرے باپ نے وارث نہیں بنایا تو پہلے خلافت واپس۔ اکابرین
لیکن اہل سنت کے بڑے بڑے مولویوں نے اس موضوع کو کیوں نہیں چھیڑا؟ انہیں پتا تھا کہ اس میں حق سیدہ چھپا ہوا. یہ جاہل ایک بندے نے چھیڑ کے اس نے مذہب کی ساری چھاتی گرا لی. ان کے اپنے اکابرین پریشان ہو گئے ہیں جس حقیقت کو ہم حدیثوں میں سمیٹ کے بیٹھے ہوئے. اس نے چھیڑ کے دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا. ابن ابی الحدید معتزلی، اس سے بڑا تو اہل سنت کا کوئی شارع نہیں. اتنا بڑا شارع ہے کہ جو ستون ہے اہل سنت، اس کے شاگرد نے ابن حدید کے لیے پوچھا، اس کا فتق سیدہ کا حق تھا، اس کا بے شک، اس کا دیا کیوں نہیں گیا؟ ابن ابی الحدید کا جواب آج بھی ان کی کتابوں میں، اس نے اگر فتق واپس کر دیا جاتا تو پھر خلافت بھی واپس دینی پڑتی. جس قانون کے تحت فتق واپس ہونا تھا اسی قانون کے تحت خلافت بھی واپس ہونا. خلافت بچانے کے لیے فتق واپس آئے. پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب انہوں نے واپس نہیں کیا تھا تو پھر علی کا دور آیا تھا، علی واپس لے لیتے. تو میں ممبر میں بہت دفعہ یہ جواب دے چکا ہوں، لیکن کیونکہ یہ موضوع آج کے دور کا یہ بالکل کرنٹ ایشو ہے تو اس لیے دوبارہ کیا. ایک شخص نے مولا سے پوچھا تھا کہ مولا جب آپ کے جب علی کی حکومت آئی تو پھر فتق واپس نہیں کی. کیا خوبصورت جواب ہے. میرے مولا فرماتے ہیں جو چیز ہم اہل بیت سے ظلمن چھین لی جائے ہم دوبارہ اس میں تصرف اس لیے نہیں کرتے کہ ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو جائے. اگر ہم فتق واپس نہیں لیتے تو لعنت کا سلسلہ تو رک جاتا. رسالت مآب جب فتح مکہ کے بعد دوبارہ فتح مکہ میں مکہ پہنچتے تو جو رسالت مآب کا آبائی گھر تھا وہ ابو لہب نے قبضے میں لے لیا. رسالت مآب سے کہا کہ یا رسول اللہ اپنے آبائی گھر میں کیوں نہیں جا رہے؟ توجہ میری طرف کیجیے گا. رسالت مآب نے فرمایا میں اس کی لعنت میں کمی نہیں دیکھ سکتا. جناب سیدہ دربار میں گئی ہیں، مطالبہ وراثت کا نہیں تھا، مطالبہ ملکیت کا. اگر جس ملاؤں نے یہ کہا ہے کہ معاذ اللہ علیہ باللہ نقل کفر کو فرما شرط کہ معاذ اللہ رسول کی بیٹی خطا پہ تھی تو پھر بی بی نے جو گواہیاں پیش کی تھی پھر گواہیوں کو کہاں لے کے جاؤ؟ بی بی نے گواہی صحابہ کی نہیں دی، بی بی نے گواہی علی کی دی، بی بی نے گواہی حسنین کی دی. معاذ اللہ اگر دعویٰ ہی خطا پہ تھی پھر ماننا پڑے گا گواہیاں بھی خطا پہ. اگر گواہیوں کو خطا پہ ماننا پڑے گا پھر پورا اسلام خطا پہ ہو جائے گا. لیکن اگر یہ بات چھین پڑی ہے تو پھر اصل میں ان کی ہاں عادت ہے، انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کی خطا کو خطا اجتہادی لکھا ہے. یہ آج تک لکھ رہے ہیں کہ علی کے مقابلے پہ جو میدان میں آئی تھی وہ خطا اجتہادی، لہذا اہل بیت کو ان کے برابر کرنے کے لیے ان کے لیے بھی لفظ خطا کا استعمال. ہر دور میں اس ایسے یزیدی کردار سامنے ہے. میرے شہنشاہ صادق الفطرت کا دور تھا، میرے مالک درس دے رہے یا منصور نے ایک شخص کو بھیجا، اس کے ذہن میں سوال یہ تھا، آپ تو جو پوری میری طرف کریں گے اگر ہو سکے تو آپ اس کو چھوڑ میرے لیے اگر لگا رہے تو اس کو چھوڑ مطلب ہے صاحب. اس بندے نے آگے امام سے سوال کیا، اسے کہا سوال ذہن میں کیا سمجھتے کیا؟ سوال یہ تھا کہ کیا اللہ یزید کو جنت میں بھیج سکتا؟ یہ سوال. اب سوال امام سے کرنا، اب اس نے سوال نام کے ساتھ نہیں کیا، طریقہ کار بتایا. اس نے آگے کہا مولا اللہ علی کل شیء قدیر ہے. امام نے کہا پیش، اس کا جو چاہے وہ کر سکتا ہے. امام نے کہا جو چاہے مولا وہ ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے. امام نے کہا کر سکتا ہے. مولا وہ اللہ ایک انڈے میں پوری کائنات بند کر سکتا ہے. امام نے کہا بے شک کر سکتا ہے. اب اس نے ذہن میں کیا سوچا کہ میں جب یہ سوال کروں گا امام کہیں کہ کر سکتا ہے، میں فوراً کہوں گا اگر انڈے پہ کائنات بند ہو سکتی تو پھر یزید جنت میں کیوں نہیں جا سکتا؟ اگر وہ ناممکن ممکن ہو سکتا ہے تو یہ ناممکن ممکن کیوں ہو سکتا ہے؟ جواب سننا اور سینے فخر سے چوڑے کرنا کہ تمہارے مذہب کا نام شیعہ ہے. اس نے امام سے کہا مولا
اللہ ایک انڈے میں کائنات بند کر سکتا ہے؟ امام مسکرا کے کر سکتا ہے، لیکن انڈے میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ کائنات کو بند کر سکے۔ اس کے چہرے پہ موت کے پسینہ آیا۔ امام نے کہا میں تجھے تیرے سوال کا جواب دے دوں، اللہ بھیج سکتا ہے لیکن تیرے باپ میں اتنی اہلیت ہے۔ بعض اوقات شخصیتوں کو بچانے کے لوگ مذہب کی دیواروں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن باپ خدا سیدہ کا مطالبہ صرف کھجوروں کے باغ کا مطالبہ نہیں تھا۔ میں فضائل کروں، بی بی نے کفر کے چہرے سے نقاب اٹھایا، منافقت رچ بس گئی تھی اسلام کے لباس میں۔ اللہ نے قرآن میں پوری سورت بھیج دی تھی، لیکن نشاندہی بھی ہو رہی تھی کہ کون کون منافق ہے۔ علی کے سامنے اسلام کے لبادے میں لوگ میدان جنگ میں آ گئے، منافقت ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ کیا کہنے سیدہ تیرے جنگ کرنے، تو نے ایک لمحے میں چند منٹ دربار میں گئی ہے اور قیامت تک کے لیے منافقت کو ظاہر کر دی ہے۔ واللہ و حسین فدق ایک ایسی لکیر ہے جس سے حق اور باطل کی تمیز ہوتی ہے۔ آج جو ملعون کہہ رہا ہے یہ تو نجران کے عیسائیوں سے بھی گندہ عقیدہ لے لیا، انہوں نے تو مباہلہ میں تسلیم کر لی، تسلیم کیوں کیا؟ انہوں نے کہا سامنے صدیقہ آ گئی ہے۔ انہوں نے رسالت باپ کی پاک شہزادی کو بولنے سے پہلے تسلیم کر لیا، اور خدا نے ان پہ عذاب بھی بھیجا۔ پوچھا گیا تھا معصوم سے نجران کے عیسائیوں پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ فرمایا کیسے آتا؟ انہوں نے سیدہ کی گواہیوں کو تسلیم کر لیا، انہوں نے مان لیا، انہوں نے کہا شہزادی بطور گواہ آ گئی ہے تو جس کی گواہی پہ اسلام کی چھت کھڑی ہو، اس شہزادی کے بارے میں اگر یہ کہا جائے گا تو یہ چند خطا کاروں کو بچانے کی ناکام کوشش ہے۔ تمہارے اسلام کے دامن میں ایسے ایسے خطا کار چھپے ہوئے ہیں جنہوں نے صحابیت کا لباس پہن کے منافقت کا کردار ادا کیا۔ ہم نے تو ہمیشہ امن کی بات کی، ہم نے تو کوشش کی ہے کہ ہم کربلا سے جو پیغام لے کے آئے ہیں ہم اسی پیغام کے ذریعے سے اپنی شریعت کو چھوڑیں، لیکن ہم آل محمد کے حق میں کبھی بھی ایک لمحے کی غفلت کو برداشت نہیں کرتے۔ اور سیدہ کے معاملے میں، شہزادی کے معاملے میں، جس کے معاملے میں تقیہ بھی حرام ہے، یا ایک لمحے کی خاموشی بھی آپ کو کفر میں لے جائے گا۔ جتنی دیر زندہ ہے سیدہ کی طرفداری میں رہنا، سامنے سے جو بھی شخصیت ہے، کیا کہنے، کون کہتا ہے ہم صحابہ اکرام کا احترام نہیں کرتے؟ کیا سلمان صحابی نہیں تھا؟ کیا ابو ذر غفاری صحابی نہیں تھا؟ کیا حذیفہ صحابی نہیں تھا؟ کیا یہ صحابی نہیں تھے؟ لیکن ان کا احترام کیوں ہے؟ اس لیے کہ بطول کا احترام کرتے ہیں۔ واللہ واللہ میں دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں، آدم کو خلافت ملنے کی وجہ عزت سیدہ تھی۔ آدم کو خلافت کس وجہ سے ملی تھی؟ جب خدا نے فرشتوں سے کہا تھا پڑھو یہ نام کن کے ہیں، فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، بات ہے تیری ذات، ہم تو وہی جانتے جو تم نے ہمیں پڑھایا ہے، ہمیں تو نہیں پتا یہ نام کن کے ہے۔ تو خدا نے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم اب تم پڑھ کے سنا یہ نام کن کے ہے۔ آدم نے سر اٹھا کے کہا تھا تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، تو محسن ہے، یہ حسن ہے، تو کریم الحسان ہے، یہ حسین ہے۔ اللہ میں عباس کی قسم ہے، ادھر اس میں سیدہ آیا، آدم جتنا جھک سکتا تھا اتنا جھکا، ادھر آدم نے تہذیب میں سر جھکایا۔ خدا نے کہا میں تجھے خلیفہ بنا رہا ہوں اس لیے کہ تو نے اس میں سیدہ کا حیا کیا ہے۔ جو زہرا کے نام پہ جھک جائے وہ خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، جو زہرا کے دروازے پہ آ جائے وہ لعنت اللہ۔ خلافت ملتی ہے تو عزت سیدہ کی، عزتیں ملتی ہے تو عزت سیدہ۔
ان کی عصمت میں بات ہو تو کیا فرشتوں کو معصوم نہیں سمجھتے تم؟ سارے مسلمان کہیں کہ فرشتے معصوم ہیں، تو جس کے دروازے میں معصوم درزی بن کے کھڑا ہو، جہاں معصوم چلی نہ چلا، جہاں معصوم اجازت کے بغیر اندر نہ آتا۔ میں صرف فرشتوں کی بات نہیں کر رہا، جہاں سید الانبیاء بھی احترام میں کھڑے، کیا سوچ کے کیا سمجھ کے حملہ کیا تھا عزت سیدہ کہ زہرا کا بیٹا کوئی نہیں، سیدہ کا ایک بیٹا آج بھی پردہ گئے بدلے وجود، جو اس انتظار میں ہے کہ مجھے اذن ظہور ملے تاکہ میں زمانے سے جا کے پوچھوں کہ میری دادیوں کا قصور ہے۔ ایک بازار میں کھڑی ہے، ایک دربار میں کھڑی ہے، میرا مالک جس مرحومہ کے بلندی درجات کی مجلس اسے جناب سیدہ کی کنیزوں کے ساتھ معشوق ہے۔ 28 رجب کو نانے کی قبر پہ بیٹا ہے، بیٹی نہیں ہے۔ پھر جب پلٹ کے مدینے واپس آئے ہیں، پھر بیٹی آئی، بیٹا نہیں ہے۔ ایام عزا قریب ہے، روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کرو، میرا مالک اگر ہم میں سے کسی کی زندگی کی سانسیں ختم ہو رہی ہیں، مجھے حسین کے گھوڑے سے اترنے کا واسطہ ہماری زندگی کی سانسیں اتنی بڑھا دیں کہ ہم غریب کے جنازے میں شریک، میرے مالک اس وبا اس خوف کا خاتمہ فرما، حسین کے ماتمیوں کے لیے آسانی پیدا فرما، ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں فرما۔ بیٹا آیا ہے، بیٹی نہیں۔ جب بیٹا آیا ہے تو نانے کی قبر پہ 28 رجب کو بیٹھ کے حسین نے کہا، نانا تیرا حسین وطن چھوڑ، شریفوں کے لیے وطن چھوڑنا بہت مشکل تھا۔ قبر رسول سے آواز آئی، حسین کیوں؟ وطن تو سب کو پیارا ہوگا، جو ہائے کہنے کے لیے آئے جو نہ سنا۔ حسین کی آواز آئی، نانا تیرے جانے کے بعد مدینہ شریفوں کے رہنے کے قابل نہیں۔ میں نے ایک جملے میں پورا مشاہدہ کیا، حسین کیا ہوا میرے مدینے میں؟ نانا تیرے جانے کے بعد شریفوں کی بیٹیاں پہلو پہ ہاتھ رکھیں، نانا تیرے جانے کے بعد شریفوں کے دروازے پہ آگ لگا۔ قبر رسول سے آواز آئی، حسین اور کیا ہوتا ہے؟ جو ماتم بیٹھا ہے اس کے لیے ماتم کی دعوت ہے۔ حسین رو کر نانا تیرے جانے کے بعد مدینے کا مزار کتنا بدل گیا ہے، تیرے جانے کے بعد اب جنازوں پہ تیر لگنے شروع ہے۔ نانا اب تو مسلمان میتوں سے بدلے۔ قبر رسول سے آواز آئی، حسین پھر کہاں جائے گا؟ حسین رو کے کہتے نانا اپنا شہر بناؤ، اپنا شہر بناؤ۔ حسین کہاں؟ حسین کی آواز ہے کسی جنگل میں۔ حسین میں نے یثرب کو مدینہ کیا، مجھ سے پوچھ میری قیمت کیا لگی؟ میں نے یثرب کو مدینہ کیا، میں اکیلا نہیں تھا، میرے پاس تیرے باب علی کی تلوار تھی، تیری نانی کی دولت تھی، تیری ماں کی دعائیں تھیں، تیرے دادے کا روب تھا، ہم سب نے مل کے یثرب کو مدینہ کیا۔ حسین رو کے کہتے نانا میں کوئی تنہا ہوں، میرے پاس اکبر کا جگر ہے، غازی کے بازو ہے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں، میرے پاس زینب کا برقع ہے۔ نانا میں بھی اپنا شہر بناؤں گا، جو ہائے کہے گا میرا مالک تمہیں اسی سال کا بنا لے کے جائے۔ حسین رو کے قبر رسول پہ گر گئے، رو کے نانا میں وعدہ کرتا میں اتنا خوبصورت شہر بناؤں گا، تو ہر شب جمعہ 1.25 لاکھ نبی لے کے میرے شہر میں آئے، مجھے حسین آتے۔ نانا تیرا مدینہ منورہ ہوگا، میں محلہ بناؤں گا، نانا میں زمین میں جنت کا ٹکڑا سجاؤں گا۔ قبر رسول سے آواز آئی، حسین مشن بڑا مشکل ہے، آدم کی خلافت سے لے کے علی کی ولایت تک، اب یہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں۔
नाना बचाऊंगा। हुसैन तैयारी, नाना 40 दरवाजों को ताला लगा दिया। हुसैन अगर दीन फिर भी न बचा, नाना माँ की शक्ल वाली बेटी मदीने की गलियों में रोटी छोड़ूंगा। हुसैन अगर दीन फिर भी न बचा, नाना मैं मक्के में जाके बदे हराम तोड़ूंगा। हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी बचा, रोक नाना तो परेशान न हो, 2 मुहर्रम आने दे, मैं करबला के जंगल में अपने ऊँट उतारूंगा। हुसैन जंगलों में बैठने से दीन नहीं बचता। हुसैन रोक नाना तेरी कब्र में बैठ के वादा करता हो, 7वीं मुहर्रम होगी मेरी ज़ैनब प्यासी हो जाएगी। हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी न बचा, नाना 8 मुहर्रम मेरी सकीना प्यासी होगी। हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी न बचा, कब्र मोहम्मद पे गिर गया सहरा का लाल, रोक नाना 10वीं मुहर्रम का सूरज तलू होने दे, मैं अकबर के जिगर से बर्शी निकालूंगा, मैं अब्बास से बाजू उठाऊंगा, मैं कासिम की लाश के टुकड़े चुनूंगा, मैं औला मोहम्मद के जनाजे उठाऊंगा, मैं असगर की गर्दन से तीर खींचूंगा। नाना एक दिन में मेरे घर से अकबर जनाजा निकलेगा। आवाज आई हुसैन अगर दीन फिर में बचा, लोग नाना तू ना घबरा, वक्त असर का होगा, सर सजदे में मैं रखूंगा, उठाएगा मेरा कातर। आवाज आई तेरे सर देने के बाद भी दीन ना बचा। हुसैन दामन के छाड़ के खड़े हुए, तू बता तेरे दीन को क्या चाहिए। अभी रसूल नहीं बोले थे, ये सैयदों की हवेली से एक बीवी के रोने की आवाज आई हुसैन वापस आ जा, नाने से वादा कर, करबला जाने तू जाने, शाम जाने तेरी ज़ैनब। करबला तू फतह कर, शाम तेरी बहनें फतह कर। सर पे कुरान रख के बताओ, करबला फतह करना आसान या शाम फतह करना आसान? मैं बताऊं कि करबला और शाम में कितना फर्क था। जो मातम के लिए तरसे हुए तो रोने के लिए तरसे हुए। जब मौला सज्जाद वापस आने पीर ताहिर चली, मौला सज्जाद ने आके थके हुए काफिले को बिठा के करबला में खड़े होके सज्जाद की आवाज आई, अकबर जिगर पे पर्ची खाना आसान है, आसान घोड़ों के सुरमों के नीचे बवाल होना आसान है, चचा गाजी दरिया पे बाजू कतराना आसान है, असगर भाई गर्दन पे तीर खाना आसान है। करबला की लाशों से आवाज आई, पर्ची आसान हो गई, तीर आसान हो गया, बवाली आसान हो गई, तो बता मुश्किल क्या है। सज्जाद करबला की रेत में बैठ के रोकर ज़ैनब जैसी माँ नंगे सर शराबियों के दरबार में 9 घंटे खड़े रखना, ये ज़ैन सज्जाद के, ये मेरा हौसला। आबाद वक्त बस एक मंजिल और बढ़ो, कब्र रसूल पे भाई आया, बहन नहीं है, गुजरते हुए ऊंट से नाने की कब्र को अली की बेटी ने अलविदा कहा। अच्छा नाना अलविदा, नाना माफ करना, मैं तेरी कब्र पे आई नहीं, वादा करती हूँ तेरा दीन बचा के वापस आऊंगा। दूर माँ की कच्ची कब्र पे नजर पड़ी, सैने में दूर से माँ की कब्र को सुना, लोग एक अम्मा तेरी बेटी वादा करती, अम्मा मैं तेरी नस्ल बचा के आऊंगी। अब जो बना मातम करने के लिए तरसा हुआ है, ये वादा करके अली की बेटी चली गई। शाम की कहते नहीं भाग शहजादी वापस मदीने पहुंच के सीधी गई नाने की कब्र में, रोज़ा रसूल के दरवाजे में जाके बीवी ने बिला तस्वीर हाथ रखे दिखाना, एक बार कब्र से उठ पहचान में वही ज़ैनब। बीवी रो के कहती, नाना तेरी अजान बच गई, मेरा मुअज्जिन मारा गया, नाना तेरी नमाज बच गई, मेरा नमाजी मारा गया। चौथी सतर पढ़ने से पहले अली की बेटी ने गठरी खोली, गठरी से हुसैन का तीनों वाला कुर्ता निकाला, कुर्ता कब्र मोहम्मद में चादर बना के डाल के कहती, नाना एक बार कब्र से निकल के पहचान, ये उसी हुसैन का कुर्ता है जो तेरी जुल्फे थामा करता था। कब्र रसूल से आवाज आई, ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा, सैयद बैठो तो मुझे माफ कर देना। कब्र मोहम्मद में गिर के कहती, नाना तुझसे बेटे का कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ, रात आखिर होने दे,
नाना तेरी बेटी जख्मी हो गई, जिसके आंसू नहीं आए सर पे कुरान रख दो। आज गुनहगार बाप से बेटी के दर्द नहीं सुनेगा। बेटियों वाले बैठे, अल्लाह हर किसी की बेटी को सुखी रखे, किसी की बेटी का नसीब ना उठे। बेटी दुख लेके बेटे घर आए, बाप को नहीं सुनाती, भाई को याद नहीं, मां के गले लगती, रो रो के दुख सुनाती। ज़ैनब नाने की कब्र पे गई नहीं बोली, हसन की कब्र पे आई चुप रही। जब मां की कच्ची कब्र पे नजर पड़ी, लोगों की कभी बेटियां तो माओं को दर्द सुनाती है। और मैं तुझे अपने दर्द सुनाऊं, आवाज आई ज़ैनब सुना, रोटी का अम्मा तुझे याद है मैं 28 रजब को तेरी कब्र पे आके कहा था अम्मा मेरा कुछ बचे न बचे मैं तेरी नस्ल बचा के आऊंगी। हाँ ज़ैनब मुझे तेरा वादा याद है। वो कभी एक बार कब्र से उठ, वो देख तेरा सजाद भी ले आई हो, वो देख तेरा बाकर भी ले आई हो। अम्मा नाम मेरा और आया है, नाम मेरा मोहम्मद। अम्मा मेरी नस्ल करबला में कत्ल हो गई। सैयद बैठे हो मुझे माफ कर दो। आज पूरी दुनिया में हसनी सैयद, हुसैनी सैयद, आबदी सैयद, जाफरी सैयद, काज़मी सैयद, रज़वी सैयद, तकवी सैयद, नकवी सैयद, कोई ज़ैनबी सैयद नहीं। कोई आज के बाद ये ना समझे कि करबला में अली की बेटी ने सिर्फ दो बेटे नहीं नस्ल कत्ल करवाई, पूरी नस्ल दे दी। आखिरी जुमला पढ़ूंगा मातम की दावत से। अम्मा तेरा सजाद आ गया, अम्मा तेरा बाकर आ गया, अम्मा मेरा कौन नहीं आया, अम्मा मेरा मोहम्मद नहीं आया। मैं डर रहा हूं जो सैयद बैठे हो मुझे माफ करना। जुमला बड़ा सख्त है, मैं कोशिश कर रहा था इसे छुपाऊं। अब मैं जुमला पहुंचाने लगा हूं, सादात से माफी मांग के, अल्लाह वाले अब्बास शहंशाह से माफी मांग के रोके कभी अम्मा तेरा सजाद भी आ गया, अम्मा तेरा बाकर भी आ गया। कब्र सैयदा से आवाज आई ज़ैनब तेरा शुक्रिया, ज़ैनब तूने इमामत को महफूज रखा। रोके कभी अम्मा मुझसे पूछ तो सही तेरे बेटे बचाने के लिए मुझे देना क्या पड़ा है। आवाज आई ज़ैनब क्या उठा के आई है। रोके कभी नाने ने नहीं सुना, हसन को नहीं सुनाया, बाबे की कब्र से चुप करके गुजर रही, करबला में खामोश रही। अम्मा तू तो मेरे दर्द सुन, आवाज आई ज़ैनब मुझे बता। रोके अम्मा जब 10 मुहर्रम को हुसैन घोड़े के सीन से गिर गया, 300 कातल